बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में ये सवाल हमेशा उठता है कि बॉर्डर्स पर किस तरह ईरानी तेल स्मगल होता है, कैसे हमारी खादें और चीनी वो स्मगल होकर अफगानिस्तान पहुंचती हैं और पाकिस्तान को हर साल अरबों रुपए का नुकसान होता है। वहां पर सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देने वाले अफसरान किस तरह माल बनाते हैं, बहुत कुछ किताबों के अंदर भी लिखा गया है। आज एक एजेंसियों की तहलका खेज रिपोर्ट जारी हुई है। सियासतदान और अफसरान किस तरह मिली भगत के साथ ये गेम कर रहे हैं, ये रिपोर्ट की तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। अमरीकी सफीर और पाकिस्तान की एक खातून सहाफ़ी के स्कैंडल ने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचाया है। वाशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट दी है, उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। गिलगित अस्तोर में तहरीक इंसाफ का बल्ला एक मरतबा फिर कामयाब हुआ है, लेकिन ये कामयाबी कुछ लोगों को और कुव्वतों को शायद हजम नहीं हुई। इस वक्त गिलगित के अंदर तहरीक इंसाफ के हामी हजारों लोग धरना देकर बैठ गए हैं। ताज़ा तरीन क्या हालात हैं, किस तरह कशीदगी की तरफ पुरअमन गिलगित बल्तिस्तान को धकेला जा रहा है, इस पर भी बात होगी। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान हो या आज़ाद जम्मू कश्मीर हो, ये दोनों बड़े हसास इलाके हैं और इनके साथ पाकिस्तानियों की बड़ी गहरी वाबस्तगी है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि जिस तरह वहां पर हार्स ट्रेडिंग होती है, इलेक्शन पर हमारे कुछ ताकतवर हल्के वो असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, फिर जमातें जिस तरह खरीदो फरोख्त करती हैं, हुकूमतें तब्दील होती हैं। यकीनी तौर पर ऐसे लगता है बाज़ औक़ात कि हमारे बहुत सारी ऐसी शख्सियात और ऐसे हल्के हैं जो शायद इन इलाकों को भी, बहुत जो मुतनाज़े इलाके हैं उनके अंदर भी पाकिस्तानियों की जो पोजीशन है वो कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा हालिया दिनों जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के स्कर्दू के इलाके के अंदर जहां शिया सुन्नी फसादात को बाकायदा हवा दी गई और एक ऐसा बिल लेकर आए जिसके अंदर ऑलरेडी चूंकि सजाएं मौजूद थी, लेकिन उसमें जैसे इजाफा करने की कोशिश हुई और उस आड़ के अंदर जो है वो ये सारा कुछ हुआ है। अब मैं आपके सामने थोड़ा सा रख दूं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर देखिए सियासी वाबस्तगी किसी की कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहां पर ये बात बड़ी आम होती है कि वहां पर तहरीक इंसाफ ने विन किया, आप हार गए। इंतजामी मशीनरी, वफाकी हुकूमत, फवाई जो आपके पास थे, इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन जीता। लेकिन अब आरओ साहब जो है वो रिजल्ट नहीं दे रहे। अब हजारों लोग वहां पर बैठे हुए हैं, वो नारे लगा रहे हैं। एक ऐसा मुतनाज़ा इलाका या पाकिस्तान के जिसके साथ एक बड़ा जो है वो आपको इल्म है, पूरी दुनिया के अंदर उसका जिक्र होता है, वहां पर भी ये गेम है, ये तमाशे, ये आइन और कानून को कुचलना। अब वो सरकारी आरओ साहब जो है वो रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है, जब पता है कि तहरीक इंसाफ इस सीट पर जीत चुकी है। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो है इस वक्त जो खालिद खुर्शीद है वो वहां पर पहुंचे हैं और पहुंचकर उनका बड़ा इस्तकबाल हुआ है। लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लोग हैरान हैं। यानी कश्मीर की जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की रियासत है उसके जो लोग हैं उनकी जो राय है वो तेजी के साथ तब्दील हो रही है। जो ये खुली और नंगी मुदाखलत हो रही है इसके खिलाफ, और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी जो है वो हालात खराब किए जाते हैं। पुरअमन इलाका है, लोगों ने वहां पर, टूरिस्ट ने जाना है, वहां पूरी दुनिया को आप बताते हैं कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, यहाँ का विजिट कीजिए, बड़े अच्छे दरिया हैं, आबशारे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये तमाशे पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते। तो आरओ साहब जब तक ये वीडियो मैं बना रहा हूं और आपके सामने आई है वो वहां पे रिजल्ट रिलीज नहीं कर रहे हैं। आखिर वो कौन है जो ये रिजल्ट रोक रहा है, जिसको तहरीक इंसाफ की कामयाबी हजम नहीं हो रही, वो धांधली करके अब मजीद वोट डाल के, तो इलेक्शन तो कल का हो चुका है, तो वो जो इलेक्शन कमीशन या सिलेक्शन कमीशन वो अगर एक हल्के के इलेक्शन को मैनेज नहीं कर सकता तो कल को पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन में तो वो धांधली पे धांधली करेगा। उस इलेक्शन पर एतबार कौन करेगा? फिर लोग सड़कों पे आएंगे, फिर एक नया तमाशा खड़ा होगा। तो ये मैं समझता हूं इंतहाई अजीब किस्म की जो है वो सूरत हाल है। लेकिन एक चीज जो है खबर और आई है, और ये खबर ज्यादा डिटेल के साथ इसलिए नहीं रख सकता कि ये खातून का मामला है और खातून जो है उसका नाम आपके सामने नहीं रखना। लेकिन वाशिंगटन पोस्ट के अंदर ये एक आर्टिकल आया, बल्कि खबर ब्रेक की गई है। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के एक साबिक सफीर हैं रिचर्ड ओल्सन,
امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ انکشاف کر رہا ہے کہ پاکستان میں تعیناتی کے دوران ان کے مختلف پاکستانی خواتین کے ساتھ ناجائز تعلقات رہے. اب یہ واشنگٹن پوسٹ جو اخبار ہے وہ انکشاف کر رہا ہے، جن میں ایک خاتون جو ہے ان کا نام بھی واشنگٹن پوسٹ نے ذکر کیا ہے. وہ پاکستان میں ایک غیر معروف صحافی ہیں، لیکن اتنی بھی غیر معروف نہیں ہے جو اس وقت کے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں. اور کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو موجودہ ہمارے سیکٹری وفاقی وزیر اطلاعات ہے، وہ ایک عمران خان کے مخالف میڈیا جو ہے وہ ایک باقاعدہ ہاؤس چلاتے ہیں، اور وہ ویب چینل ہے اور نیا دور کے نام پہ ایک تماشا لگتا ہے. کٹ پتلی وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ جو بھی چابی ان کو دی جاتی ہے اس کے مطابق وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ سولنگی صاحب بھی وہاں سے ہی ایک اٹھائے گئے ہیں تحفہ پاکستان کے لیے. تو اب وہاں اس ادارے کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے ان کا بتایا جا رہا ہے، اور امریکہ کے اندر وہ شاید اس کی نمائندہ ہیں. تو وہاں پہ یونیورسٹی کے اندر امریکی سفیر صاحب اتنے مہربان ہوئے کہ اس خاتون کا جو وہاں پہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا خرچہ ہے وہ بھی یہ امریکی سفیر صاحب نے ادا کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کئی خواتین ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو سکینڈل ہے یہ دیکھنے والی بات ہے، چونکہ خاتون ہے، ہم وہ تو نہیں بات کرتے، لیکن ان چیزوں پر یہ سیکیورٹی بریچ بھی ہے. اور دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے جو ادارے ہیں وہ کیا سوئے رہے، ان کو معاملات کا علم نہیں تھا. یہ بہرحال بہت سارے سوالیہ نشان جو ہے اس کے اندر اٹھتے ہیں. اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اور یہ جو رپورٹ ہے، اب آپ دیکھیے یہ رپورٹیں آتی ہیں لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے ان سیاستدانوں کے نام سامنے نہیں آئیں گے جو اس کے اندر ملوث ہیں. پہلے میں رپورٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان افسران کے نام بھی نہیں آئیں گے. یہ بھی نہیں بتایا جائے گا کہ ان افسران کا تعلق پولیس سے ہے، ایف سی سے ہے، آرمی سے ہے، کسی ایجنسی سے ہے، کہاں سے ہے. گول مول قسم کا معاملہ ہے. لیکن بہرحال اس کے باوجود یہ رپورٹ انتہائی اہمیت کی عمل ہے. رپورٹ اب یہ ہے، حساس ادارے ظاہر ایجنسیز نے انکشاف کیا ہے. سول ادارے نے، سول حساس ادارے ظاہر وہ ایجنسی سمگلنگ رپورٹ جمع کروائی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، جس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ تیل کی سمگلنگ سے ہونے والی آمدنی دہشت گرد بھی استعمال کرتے ہیں. یہ جو ایران سے تیل سمگل ہو رہا ہے، رپورٹ کہتی ہے کہ ایران سے پاکستان کو سالانہ 2 ارب 81 کروڑ لیٹر سے زیادہ تیل سمگل ہوتا ہے. ایرانی تیل کی سمگلنگ کے باعث پاکستان کو سالانہ 60 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے. اب یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ملک بھر میں 995 پمپ ایرانی تیل کی فروخت کا کاروبار کرتے ہیں. ایرانی تیل کی سمگلنگ میں 90 سرکاری حکام بھی ملوث ہیں. یہ سرکاری حکام جو 90 ہیں ان کے نام کیا ہیں یقیناً رپورٹ میں لکھا ہوگا، لیکن کاش یہ عوام کے سامنے آئیں اور ان کے خلاف ٹرائل ہو. اب ان افسران کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ شاید قوم کو یہ نہ بتایا جائے کس کس محکمے سے کتنے لوگ ملوث ہیں، لیکن 90 تعداد بتائی گئی ہے کہ یہ سرکاری حکام اس سمگلنگ کے کاروبار میں ملوث ہیں، اور 29 سیاستدان یہ ایرانی تیل کی سمگلنگ کا کاروبار کر رہے ہیں. یہ 29 سیاستدان وہ نیک پاک کون سے ہیں، شاید ان کا نام بھی ہمارے سامنے نہ آ سکے، کیونکہ یہ اثاثہ ہیں، ان کو بچانا ہے. اور کیا یہ سمگلنگ پاکستان کے اداروں کے علم میں لائے بغیر ہو رہی تھی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ جو گاڑیوں کی لمبی لائنیں تفتان بارڈر پہ لگی ہوتی ہے، تو یہ احتساب دیکھتے ہیں اب یہ کتنا چلتا ہے. رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان اسٹیٹ آئل PSO کی گاڑیاں بھی ایرانی تیل کی ٹرانسپورٹیشن میں ملوث ہوتی ہیں. ایران سے تیل ایرانی گاڑیوں میں اسمگل ہو کر پاکستان آتا ہے. تیل اسمگل کرنے والی ایرانی گاڑیوں کو کوزم یاد کہا جاتا ہے. حساس ادارے کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں 700 یعنی مختلف جو ہنڈی حوالہ کا لوگ کام کرتے ہیں، کہا گیا کہ پاکستان میں 722 کرنسی ڈیلر حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ہیں. سب سے زیادہ 205 ڈیلر پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں 183 ہیں، سندھ میں 176، بلوچستان میں 104، آزاد کشمیر میں 37 اور اسلام آباد میں 17 ڈیلرز حوالہ ہنڈی کا کاروبار کر رہے ہیں. اور یہ جو رپورٹ ہے وزیر اعظم ہاؤس کو جمع کروائی گئی ہے. اور اب ڈالر اور دیگر اشیاء کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث افراد، حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرنے والے لوگ اور سمگلنگ کا کاروبار کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے.
لیکن یہ کیا عارضی کارروائی ہوگی یا صرف میڈیا کمپین کے لیے ہوگی کہ کسی ایک شخصیت کے نعرے لگے؟ اور اگر صحیح یہ رپورٹ پہ عمل درآمد ہونا ہے تو وہ 29 لوگ جو سیاستدان کہا گیا ہے ان کو عوام کے سامنے ان کے نام اور چہرے آنے چاہیے، پھر ان کے خلاف جو کارروائی، جو ثبوت آپ نے اکٹھے کیے ہیں، یہاں تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف تو روز نئے ثبوت آ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو پکڑ کے کوئی اور کیس نہیں ہوتا تو اور میں ڈال دیا جاتا ہے، تو وہ تمام ثبوت وہ بھی آنے چاہیے۔ صرف بدنامی کافی نہیں ہے کہ سیاستدانوں کی بدنامی کا بھی ایک تاثر ہے، کر دیا جاتا ہے، پھر وہ نیک پاک 90 جو افسران ہیں وہ ان کے نام آنے چاہیے اور ان کو فوری طور پر یہ بتائیں کہ عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے اور یہ کارروائی ان کے خلاف شروع ہو گئی ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا، رپورٹ چھپی، دمال ڈالی میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ گھنگرو توڑ ناچ ہوا اور ایک کمپین کی، تو پھر جو ہے میرا خیال ہے یہ ایک احتساب کے نام پہ ڈرامہ ہوگا، یہ ریالٹی نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ رپورٹ انتہائی اہمیت کی عمل ہے، دیکھتے ہیں سمگلنگ رکنے کے یقیناً فائدے ہوں گے پاکستان کو۔ اور کہا جاتا تھا کہ پچھلے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ کہتے تھے کہ ہم یہ نہیں روک سکتے اور پھر امپورٹ بل بڑھ جائے گا آئل پرائسز کا، یہ ساری چیزیں بھی رکھیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔